السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم يطعمه فإنه منی الا من اقترف غرفة بیدہ فشربوا منہ الا قلیلا منہم فلما جاوزه هو والذین آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين۔ محترم اور معزز مشاہدین و مشاہدات، سلسلے تفسیر قرآن شعبہ دعوت و تبلیغ جماعت المسلمین محصلہ کے اس مبارک پروگرام میں آپ کے سامنے سورۃ البقرہ آیت نمبر 249 پیش کی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، پس جب طالوت علیہ السلام لشکر کو لے کر نکلے تو انہوں نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والے ہیں، تو جو اس میں سے پیے گا تو مجھ سے نہیں ہوگا، اور جو اس میں سے کچھ بھی چکھے گا نہیں تو مجھ سے ہوگا، الا ہے کہ کوئی ایک دو چلو ایک دو گھونٹ پی لے۔ تو ان میں سے پیا، مگر ان میں سے چند لوگوں نے، بس جب وہ لوگ جو ایمان لائے نہر پار کر گئے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس جالوت سے اور اس کے لشکر سے لڑنے کی طاقت نہیں۔ وہاں پر ان لوگوں نے کہا جن کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا یقین تھا، کتنی ایسی چھوٹی جماعتیں ہیں جو اللہ رب العزت کے حکم سے بڑی جماعتوں پر غالب ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے طالوت علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی جو لڑائی ہوئی تھی، جنگ ہوئی تھی جالوت سے، اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ گزشتہ آیات میں اس تعلق سے بعض باتیں آپ کے سامنے آئیں، اور اب یہاں پر یہ بیان کیا ہے کہ جب اب بالکل طالوت علیہ السلام جو اللہ کے نبی بھی تھے اور قوم کے قائد اور رہبر بھی تھے، تو جب طالوت علیہ السلام لشکر کو لے کر نکلے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ چونکہ غزوہ کرنے جا رہے ہیں، جنگ کرنے جا رہے ہیں، تو ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ فوجیوں کی اور جنگ میں شرکت کرنے والوں کی آزمائش ہوتی رہے، ان کا ٹیسٹ ہوتا رہے، کیونکہ غزوہ اور جنگ میں بہت بڑے صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ بھوک کی شدت، پیاس کی شدت، گرمی، دھوپ، بہت ساری چیزوں سے سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو آدمی اگر ان چیزوں سے گھبرا کر کے بھاگ کھڑا ہوگا تو وہ جنگ نہیں کر پائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمانے کے طور پر یہ حکم دیا کہ سامنے ایک ندی آ رہی ہے، ایک نہر آ رہا ہے۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ نہر اردن اور فلسطین کے بیچ میں ہے۔ تو اپنی فوجیوں سے کہا کہ دیکھیے ایک نہر آ رہا ہے، اس نہر میں سے تم لوگوں کو پانی نہیں پینا ہے۔
جو اس میں سے پانی نہیں پیے گا وہ میرے ساتھ ہوگا، میرا پکا ساتھی ہوگا، اور جو پانی پی لے گا تو وہ جو ہے میرے ساتھ نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر کوئی ایک آدھ گھوٹ پی لے تو اتنی گنجائش رکھی، بہت زیادہ شکم سیر ہو کر کے بہت زیادہ پانی نہیں پینا ہے۔ تو وہاں جب گئے اس نہر پر تو تقریباً سارے لوگوں نے پانی پی لیا، پیٹ بھر کر پانی پیا، سوائے چند لوگوں کے۔ تو یہ آزمائش ان کے لیے تھی، اور جس آزمائش کو امتحان کے طور پر رکھا گیا تھا، مگر اکثریت نے اس آزمائش کو صحیح طریقے سے پار نہیں کر پائے۔ کتنے لوگوں نے پانی پیا اس کی کوئی تعداد تو نہیں موجود ہے، اور کتنے لوگوں نے نہیں پیا اس کی بھی کوئی واضح تعداد موجود نہیں ہے، لیکن بعض روایتوں کی بنیاد پر ان کی تعداد 313 بتائی جاتی ہے جو لوگوں نے پانی نہیں پیا۔ اس کے بعد جب نہر پار کر کے گئے اور وہاں جا کر کے دیکھا جس سے لڑائی ہونی ہے، جنگ ہونی ہے، وہ تو بہت بڑا لشکر لے کر آیا ہوا ہے، بہت بڑے لشکر کا سامنا ہے۔ تو وہاں پر ان کی ہمت ٹوٹ گئی، یہ جواب دینے لگے۔ ان لوگوں نے کہا کہ بھائی ہمارے پاس تو جالوت اور اس کے لشکریوں سے لڑنے کی طاقت ہے۔ انکار کر دیا۔ پہلے جو ہے مطالبہ کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ سے چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ایسا کوئی حکم دے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا تو یہ انکار ہو گیا۔ کہا ہمارے پاس جالوت اور اس کے لشکریوں سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے، لیکن بہرحال وعظ و نصیحت کا سلسلہ ہمیشہ سے قائم ہے اور جاری ہے۔ تو ان لوگوں نے جو پختہ ایمان والے تھے، اللہ رب العزت سے ملاقات کا یقین تھا، انہوں نے کہا بھائی کہ ایسا نہیں ہے، آپ زیادہ تعداد دیکھ کر کے پس ہمت نہ ہوئیے۔ کتنی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جن میں کم تعداد والوں نے زیادہ تعداد والوں کو شکست دیا اللہ کے حکم سے۔ تو آپ اللہ کے حکم پر قائم رہیے، صبر کیجئے، اللہ رب العزت کے احکامات کی پابندی کیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی غلبہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جاؤ اللہ کے راستے میں لڑو، اللہ تعالیٰ تم کو غلبہ دے گا۔ تو انہوں نے سمجھایا اور یہ بھی بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کریں گے آپ تو آپ کو فتح حاصل ہوگی۔ آپ استقامت کے ساتھ رہیے، ڈٹے رہیے، جمے رہیے، کسی کی تعداد کو دیکھ کر گھبرائیے مت، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور تائید کی امید رکھیے، اللہ کی مدد مانگیے، اللہ سے دعا کیجیے۔ تو اس طریقے سے ان کو سمجھایا۔ پھر آگے کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو پرانے واقعات سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ هذا ما عندي والله تعالى عالم، والحمد لله رب العالمين، وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا۔